ورسوله إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلى على محمد وآل محمد. حضرت محترم علم و اخلاق اہل بیت کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو کی 8ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کروں، تمہیدی گفتگو کے عنوان سے ایک روایت آپ کی خدمت پیش کرنی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت محدود ہے اور اس لیے کہ وقت پہ جلوس نکلنا ہے اور آپ حضرات تمام جلوس کا حصہ یقیناً بنیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جیسے کہ دن بڑھ جاتے ہیں تو مسائل کا وقت بڑھ جاتا ہے اور فضائل کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ انس حضرمی ایک راوی ہے اور یہ اہل سنت کے راوی ہیں، اور متوکل عباسی کے زمانے میں یہ اہل سنت کے راوی یہ محدث تھے، حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ اگر میرا کوئی اہل سنت سنی بھائی یہاں پر یا یہاں سے باہر جہاں آواز جا رہی ہے وہ سن رہا ہے تو اس روایت کو سنیں، اس روایت کو سنیں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو سنیں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ انس حضرمی اہل سنت کے محدث ہیں۔ محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے، اور متوکل عباسی اخبث العباسیین، عباسیوں میں خبیث ترین تھا۔ اس نے انس حضرمی سے سوال کیا، کہا کہ تو مجھے یہ بتا کہ میرے 2 بچے اچھے ہیں یا رسول کے 2 بچے اچھے تھے؟ حسنین کریمین اچھے تھے یا میرے 2 بچے اچھے ہیں؟ اس نے کہا کہ کہاں تیرے بچے اور کہاں رسول اللہ کے بچے؟ تیرے بچے تو گلی میں چھوڑ دیں تو پٹ کے آ جائیں، کہاں رسول اللہ کے بچے کہ جن کو رسول اللہ منبر پہ گود میں بٹھایا کرتے تھے، منبر کی زینت حسن و حسین تھے، تو کہاں؟ آپ اس سے سوال بھی نشے میں کیا تھا۔ متوکل وہ شخص تھا کہ جو کہا کرتا تھا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش اے یزید میں تیرے ساتھ ہوتا تو بلند درجے پر ہوتا۔ اور اسی متوکل نے سب سے پہلے زیارت امام حسین پہ پابندی لگائی تھی، اسی متوکل نے امام حسین کے زیارت کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے امام حسین کی زیارت پر تو اپنے اعضاء میں سے کوئی عضو کٹوا کر وہ جائے گا۔ تو لوگ تو بیٹھے ہی تھے تیار کہ حسین کے نام پہ ہاتھ دیں، حسین کے نام پہ ٹانگ دیں۔ اس سے اچھا کیا ویزا ہوگا، اس سے اچھی کیا سند ہوگی کہ جب رسالت امام کی خدمت میں پہنچے تو یہ بتائیں سرکار کو کہ سرکار آپ کے نواسی کی محبت میں ہاتھ پیر کٹوائے ہیں۔ تو
تو متوکل نے دیکھا کہ لوگ باز تو نہیں آ رہے، شیعہ قوم باز نہیں آ رہی، اور ویسے بھی باز نہیں آتی قوم، آپ جتنی پابندی لگا دیں اگلے دن تعداد تو بڑھی بھی ہوتی ہے، ایک دن آپ کلاس کریں اگلے دن عوام زیادہ ہوتی ہے، یہ افراد سمجھتے ہیں کہ دھماکے سے عوام کم ہو جائے گی، آپ دھماکہ کریں اگلے دن عوام 2 گنا آ جائے گی۔ وہ جو دوسری زیادہ آئی ہے وہ اس شوق میں آئی ہے کہ ہمیں بھی شہادت چاہیے تھی۔ تو آپ نے حسین والوں کو بڑا معمولی اور بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ ذرا سا جو ہے وہ پٹاخہ چھوڑیں گے تو سارے افراد بھاگ جائیں گے، یہ بھاگنے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ تو اس نے کہا کہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتا کہ میرے بچے اچھے ہیں یا ہنستے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہنستے ہیں۔ اور پھر انس حضرمی نے یہ کہا کہ مجھے صحیح سلسلے سے ایک حدیث یاد آتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے دونوں بچوں کو، جبکہ رسول اللہ منبر پر تھے، دونوں بچوں کو زانوں پہ بٹھایا تھا اور دونوں کے بارے میں فرمایا من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے، وہ ابوہما و اباہما، اور ان دونوں کے والد سے محبت کرے، وہ امہما، اور ان دونوں کی مادر گرامی سے محبت کرے، فہوا فی الجنت معی، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول نے یہ فرمایا تھا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے اور ان دونوں کے والد سے محبت کرے اور ان دونوں کی مادر گرامی سے محبت کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جیسے ہی اس نے متوکل نے یہ حدیث سنی تو اس نے کہا کہ اس کو 1000 کوڑے لگائے جائیں۔ کہا اس کو 1000 کوڑے لگائے جائیں، اس کو 1000 کوڑے لگائے جائیں۔ اچھا 1000 کوڑے کی سزا جو ہے یقینی موت کی سزا ہوتی تھی، 1000 کوڑے کوئی بھی سہ نہیں سکتا، تو 1000 کوڑے کی سزا ایسی ہے کہ یقینی موت کی سزا۔ تو دربار نے سب نے کہا کہ حضور علی جان یہ اہل سنت ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 1000 کوڑے کی سزا دے رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ اگر یہ سنی بھی ہے تو 500 کوڑے تو ضرور لگائے جائے، اس لیے کہ اس نے حسین کی فضیلت کیوں بیان کی ہے۔ توجہ ہے، یعنی بغض حسنین اتنا غالب ہے، بغض حسنین اتنا غالب ہے کہ اس نے مسلک پہ توجہ نہیں کی۔ بغض علی اتنا غالب ہے، بغض سیدہ اتنا غالب ہے کہ اس نے مسلک پہ توجہ نہیں کی۔ اس نے کہا سزا دی جائے تو کوئی میرا بھائی کسی بہکاوے میں نہ آ جائے، کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائے کہ علی کی محبت ہے تو ہم مجلس میں نہ جائیں کہ کسی کو خوش کر لیں گے، کسی شیخ کو خوش کر لیں، کسی کو خوش کر لیں، وہ ویسے بھی خوش نہیں ہونے والے۔ آپ آ جائیے مجلس میں، کم از کم حسین کی ماں تو راضی ہو جائیں گی۔ محمد وآل محمد توجہ ہے آپ کی۔ کوئی میرا سنی بھائی اگر اس وجہ سے مجلس میں نہیں آ رہا کہ سیٹ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ ویسے بھی ناراض ہے آپ سے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا برابر محبت پائی جائے گی اور اسے کسی دن پتہ چل جائے گی تو اس نے تو اس دن ناراضگی دکھا دینی ہے۔ آپ کی پروموشن اور ڈیموشن کا معاملہ ہو تو پہلی فرصت میں دوسرے کو پروموٹ کر دینا اور آپ کو ہٹا دینا ہے، برطرف کر دینا ہے۔ تو آپ نے 10 دن چھٹی کیوں کی مجلس حسین کی؟ آپ تو آ جاتے، سیدہ کا صدقہ کھا لیتے،
حسین کریمین کا صدقہ کھا لیتے شاید کہ کچھ بہتر ہو جاتا معاملہ. تو کسی کے آسرے پہ نہ رہیے. یہ دنیا والے کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، صرف اہل بیت اطہار کی محبت ہے وہ آپ کو پار لے جائے گی. اسی لیے رسول نے کہا تھا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، جو اس سے من موڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. بس حضرت گرامی آج وقت مختصر ہے تو میں بات مختصر کروں گا. علم اہل بیت میں نے کل بات کی تھی کہ کسبی نہیں ہوتا، ہمارا علم کسبی ہوتا ہے، جتنا سیکھا اتنا معلوم ہے. اہل بیت کا علم کسبی نہیں ہے، اہل بیت کا علم لدنی ہے، اہل بیت کا علم عطا شدہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آج آگے تھوڑی سی بات بڑھے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب علم ہے لدنی تو جو جواب پہلے کا ہوگا وہی جواب آخری کا ہوگا. بھائی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماری کو لے کر، اس کو میں آسان کروں گا تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی کسی بیماری کو لے کر، مثال کے طور پہ بخار ہو گیا تو بخار لے کر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دے گا. وہی بخار آپ لے کر جائیے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس تو وہ دوسرا نسخہ لکھ کر دے گا، اور تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیے وہ تیسری بات لکھ کر دے گا. ممکن ہے کہ ایک دو گولیاں اس کے اندر سملر ہو، سیم ہو، لیکن باقی چیزیں چینج ہوں گی. ٹھیک ہے، اچھا بخار کی نوعیت بڑھی بھی ہو، ٹائیفائڈ ہو، ہیپیٹائٹس ہو، ٹھیک ہے، بڑھا ہوا بخار ہو، مثال کے طور پہ ملیریا ڈینگی ہو، تو پھر نسخہ اور تبدیل ہو جائے گا، مزید تبدیل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس نے کہیں اور سے پڑھا ہے، اور یہ جو ڈاکٹر ہے اس کی سمجھ کچھ اور ہے، اور یہ جو ڈاکٹر، اچھا سب غلط نہیں کہہ رہے، سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب کے نسخے ٹھیک ہیں، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن سب کی سمجھ الگ الگ ہے، سب کی پڑھائی الگ الگ ہے. حتیٰ کہ ایک یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بھی ہوں تب بھی سب کا جواب الگ الگ ہوگا، کیونکہ سب کی سمجھ الگ الگ ہے. ایک بیچ کے پاس آؤٹ بھی ہوں، ایک ہی سال میں پڑھ کے پاس ہوئے ہوں، مثال کے طور پہ 2020 میں سب کو MBBS کی ڈگری ملی ہو اور ہارورڈ یونیورسٹی سے ہی ملی ہوئی ہو، اور 2020 میں دو سب ڈاکٹر بنے ہو، اور تینوں کے جو ہے وہ کلینک ایک ساتھ ہو، مگر آپ تینوں کے پاس باری باری جائیے تو تینوں اپنے اپنے حساب سے دوائی کا نسخہ لکھ کر دیں گے، کیونکہ سمجھ الگ الگ ہے. پڑھائی جب کی نا سمجھ ان کی اس میں آگے آ گئی. لیکن یہ معاملہ اہل بیت کا نہیں ہے، یہ معاملہ اہل بیت کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ سمجھ اور علم دونوں اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص آتا تھا چوتھے امام سے سوال کرتا تھا، زیادہ تھی زیادہ تر پانچویں امام اور چھٹے امام کے دور میں بھی ہوتا تھا، تو وہ پانچویں امام سے بھی وہی سوال کرتا تھا، چھٹے امام سے بھی وہی سوال کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ آپ کے بابا نے اور آپ کے جد نے بھی یہی جواب دیا تھا، تو آپ کے جواب تو سب کے ایک جیسے ہیں. تو امام کہتے تھے تو ہم سب نے ایک ہی جگہ سے سیکھا ہے. اور دوسری بات، جب علم ہوگا لدنی پروردگار کی طرف سے ہوگا. دوسری صفت، جب علم ہوگا لدنی، دنیا کے عالم میں اور اہل بیت کے علم میں فرق کیا ہے سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب علم ہوگا لدنی، علم کسبی نہیں ہوگا، سیکھا ہوا نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا. تو سیکھے ہوئے علم میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں معلوم، ابھی ریسرچ نہیں ہوئی اس کے اوپر، نہیں معلوم، ابھی ریسرچ نہیں ہوئی اس کے اوپر، ابھی تحقیق نہیں ہوئی. آپ نے کوئی سوال پوچھ لیا
ہے بہت بڑا عالم، لیکن ابھی وہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی اس معاملے میں ہم تحقیق کر رہے ہیں، ابھی یہاں تک پہنچا نہیں ہے علم انسانی، مگر اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوگا تو کبھی بھی اہل بیت یہ نہیں کہیں گے ابھی اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی، ابھی تحقیق نہیں ہوئی، سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، معلوم نہیں ہے کیا، فوراً سوال ہوگا، فوراً جواب ہوگا۔ توجہ ہے؟ تو ہر دنیا کے علم میں اور اہل بیت کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان بھی چھوٹی مثال ہے۔ تو اب کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا جو ان ایڈریس رہ جائے، تو اب اس کی مثال 2-3 پیش کر کے میں منزل مسائل بتا لوں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بڑا اتنا مشہور مسئلہ ہے، عامۃ المسلمین میں اتنا معروف مسئلہ ہے کہ آپ کو بڑا مسئلہ پیش آتا ہوگا، یعنی یہ آفیسز کام کرنے کی جگہوں پر پیش آنے والا مسئلہ ہوگا۔ اور کیا مسئلہ ہوگا؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ، نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ پیش آتا ہوگا۔ اب امام موسی کاظم علیہ السلام ایک گزرگاہ پہ نماز پڑھ رہے تھے، گزرگاہ یعنی وہ جگہ کہ جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، اور 5 برس کا سن ہوگا یا 7 برس کا، تو وہ کہ جن کا ٹائٹل امام والا ہے، انہوں نے امام جعفر صادق کے کان میں آ کر کہا کہ اپنے بچے کو سمجھائیے نا، یہ ایسی جگہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، نماز سے ان کی خراب ہو رہی ہے، اور ان کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ بلکہ آپ نے تو وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ یوں کھڑا ہو جائے، وہ دوسرا یوں گزرے، پھر تیسرا یوں گزرے، چوتھا یوں گزرے، اسی میں قوم کو الجھا کے رکھا ہوا ہے تاکہ اہل بیت تک نہ آ سکے۔ وہ اگر پوچھ بھی لے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو ہم سنے گا یہ مسئلہ حل کر چکے چھٹے امام بہت پہلے۔ 7ویں امام ایسی جگہ نماز پڑھ رہے، لوگ آگے سے گزر رہے، تو کسی نے امام جعفر صادق کو یا چھٹے امام کو کہا بچے کو سمجھائیے نا، ایسی جگہ نماز پڑھ رہے، لوگ آگے سے گزر رہے۔ کہا تمہیں اگر اس سے اعتراض ہے تو اس سے بات کرو نا، میرا بیٹا بھی امام ہے، میرا بیٹا کوئی عام نہیں ہے، اپنے جیسا نہیں سمجھنا اس کو، میرا بیٹا بھی امام ہے۔ امام موسی کاظم کی نماز ختم ہوئی تو حضرت آ گئے، کہا بچے آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے نا، کافی لوگ آگے سے گزرے، آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ کہا اچھا تم سمجھاؤ گے ہمیں کہ نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ تم سمجھاؤ گے ہمیں کہ نماز ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کہ نماز یہی ٹھیک ہے، اور آگے سے گزرنے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے اپنے پاس سے اسے وضع کیا ہے، اپنے پاس سے اس کو نکالا ہے، امت کو بھی بیوقوف بنا رہے اور امام کے پاس بھی اب لے کر آ گئے ہو یہ بات۔ کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس پر؟ کہا پہلی بات تو دلیل وہ دیتا ہے جو نئی چیز ایجاد کرتا ہے، ایک تو چیز نئی خود ایجاد کی ہے، آپ پہ دلیل دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ بھائی آپ ہم سے علم کی دلیل مانگتے ہیں، آپ دیجئے نا، رسول نے علم علی کو نہیں دیا تھا۔ علم کی دلیل ہم سے نہیں مانگے، آپ یہ دلیل دیں کہ رسول نے علم نہیں دیا تھا، آپ یہ دلیل دیں۔ لوگ دلیل ہم سے مانگتے، الٹا دلیل مانگتے، یعنی جس کو محاورہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بھائی علم کی دلیل، مجلس کی دلیل آپ دیں،
مجلس کی دلیل ہم نہیں دیں گے، ذکر علی کرنا تو عبادت ہے، آپ دلیل دیجئے کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ تو آپ سے اگر کوئی دلیل مانگا کرے نا کہ آپ مجلس کی دلیل دیں، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ اس پہ کیا دلیل ہے کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام حرام کام ہے، اس پہ دلیل دے دیں۔ تو سنیے گا، امام نے کہا اول تو پہلے تو دلیل تجھے دینی چاہیے، کہا اور دوسری بات اگر دلیل مانگتا ہے تو دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ قرآن میں پروردگار نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم وہ ہیں، پروردگار کہتا ہے ہم وہ ہیں جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، وہ خدا جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہو اس کے درمیان نماز میں لوگ نہیں آ جاتے۔ خدا کوئی فاصلے میں تھوڑی ہے، خدا کوئی نماز میں فاصلے میں تھوڑی ہے کہ آپ نے جان سجدہ کیا اس کے بعد خدا ہے، بیچ میں لوگ آ گئے تو نماز باطل ہو گئی۔ وہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، لوگ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کہ آپ کو آگے کچھ رکھنا پڑے گا، حتیٰ کہ بعض سبحانے کا ایک تسبیح رکھ دو۔ کیوں رکھے کوئی تسبیح؟ جو خدا رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، جس سے میں اگر بات کرنا چاہوں تو میں بھی تسبیح کروں تو اس کے آگے کچھ بھی ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا ذکر پروردگار تک پہنچے گا۔ اور انہی صاحب نے اپنی ایک نشست میں، بس اس سے زیادہ کوئی گفتگو، اپنی ایک نشست میں کہا، بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ جعفر صادق بہت بڑے عالم، اللہم صلی علی محمد، کہ جعفر صادق بہت بڑے عالم ہیں، مگر مجھے ان سے 3 اعتراضات اور اختلافات ہیں۔ کہ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آئے گا، خدا نظر آئے گا، قیامت میں نظر آئے گا، اور ہے ہمارے کچھ بھائیوں کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں خدا نظر آئے گا۔ اللہ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ کی قوم نے ضد کی تھی، اے موسیٰ ہمیں دکھا دے پروردگار، تم کلام کرتے ہو تو دکھا بھی دو۔ کا پروردگار سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی بات بھی کسی ذریعے سے ہوتی ہے کہ اللہ آواز درخت میں پیدا کرتا ہے، آواز کی تجلی وہ طور پہ پیدا کرتا ہے تو بات ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی کوئی آواز بھی نہیں ہے۔ اللہ کسی لہجے میں گفتگو کرتا ہے، اللہ کا کوئی لہجہ نہیں ہے۔ یہ شب معراج جب رسول سے واپس آئے تو لوگوں نے سوال کیا بِأَيِّ لُغَةٍ خَطَبَ رَبَّكُمْ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاج، کس لہجے میں پروردگار نے آپ سے گفتگو کی؟ بھائی دیکھیں، جس پروردگار کا جسم نہیں ہے، جس پروردگار کی آواز نہیں ہے، جس پروردگار کا لہجہ نہیں ہے، تو اس کے پاس لہجے کے لیے کوئی لہجہ ہونا چاہیے، یعنی کسی کا وہ لہجہ اپنائے گا، کسی کی وہ آواز اپنائے گا، تو کس کا لہجہ اپنایا، کس کی آواز اپنائی؟ اور اے حبیب آپ سے بات کی بِأَيِّ لُغَةٍ خَطَبَ رَبَّكُمْ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاج، شب معراج آپ سے کس کے لہجے میں گفتگو کی پروردگار نے؟ فرمایا خاطبنی بلسان علی، اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ تو ہمارا عقیدہ یہاں سے واضح ہو جائے، نہ اللہ کا لہجہ ہے، نہ اللہ کی صورت ہے، نہ اللہ کا بدن ہے، نہ اللہ کے ہاتھ ہیں، نہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اللہ آسمانوں پر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی تصور کرتا ہے آسمانوں پر ہے، نہیں، آسمانوں پر بھی اللہ ہر جگہ ہے۔ آئینہ تولوا فثم وجہ اللہ، جس جگہ دیکھو گے اللہ کو پاؤ گے، جس جگہ رک کرو گے اللہ کو پاؤ گے، تو اللہ ہر جگہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا۔ اچھا وہ صاحب جنہوں نے 2 سال پڑھائی کی تھی امام جعفر صادق کے بعد، دیکھیں
4 کلاسیں پڑھنے کے بعد اگر اپنی اکیڈمی کوئی کھول لینا تو وہ کوچنگ کے بچے فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 کلاسیں پڑھنے کے بعد میٹرک پورا کیا نہیں ہے اور اپنا کوچنگ سینٹر کھول لیا, تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا. 4 جماعتیں امام جعفر صادق کے پاس پڑھ لی اور اپنا کوچنگ سینٹر کھول لیا. تو جب اپنا کوچنگ سینٹر کھولا تو اس میں ایک گفتگو ہو رہی تھی, وہ گفتگو آپ کو سنا رہا ہوں. کہا جعفر صادق بہت بڑے عالم, لیکن مجھے ان سے 3 اعتراضات ہیں. پہلی بات تو وہ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا. کہا بے شک نظر نہیں آتا, لیکن قیامت میں نظر ضرور آئے گا. جو چیز ہوتی ہے نا وہ نظر بھی آتی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہو اور نظر نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز, اعتراض واضح, کوئی چیز ہو اور نظر نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں شاگرد کہنے لگے استاد آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی چیز ہو اور نظر نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ قیامت میں اللہ اپنا دیدار کروائے گا. سبحان اللہ, کیا کہے. کہ دوسری بات جعفر صادق کہتے ہیں اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالے گا. بھلا عجیب بات ہے, جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ جہنم میں آ گیا, شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے, تو آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ اللہ یقیناً شیطان کو کسی اور جگہ ڈالے گا, جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس لیے کہ آگ کے اندر آگ ڈالی جائے تو کیسے, کیا فائدہ ہوگا اس کا. اس لیے میں جعفر صادق کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. کل تیسری بات جعفر صادق کہتے ہیں کہ انسان جو کرتا ہے اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. بھائی میں اگر اللہ نہ کرے کسی کو تھپڑ مار دوں تو میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں, اپنے عمل کا جواب دوں. کل نہیں, کب میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ چاہے تو اس کام کو رکوا دے, لیکن اللہ رکوا نہیں رہا تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو. اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کیوں ایجاد کی گئی ہے یہ باتیں اس لیے ایجاد کی گئی ہے تاکہ ابا کو بچایا جا سکے. ابا نے علی کے مقابلے میں آ گئے ابا, تو ابا کو بچایا جا سکے. پھر ابا کے بیٹے جو ہے حسین کے مقابلے میں آ گئے, کہا جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ چاہتا تو حسین کو بچا لیتا, اللہ چاہتا تو علی کو بچا لیتا. ابھی جواب آ جائے گا اس کا, ابھی جواب آ جائے گا. کہ انسان تو مجبور ہے, انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. لہذا جعفر صادق یہ بات کہتے ہیں نا, یہ بات غلط کہتے ہیں. جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی بزم میں امام موسی کاظم کا ایک صحابی بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. اب بہلول, انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, پتھر نما, زور سے مارا, ان کی پیشانی پہ لگا. جب لگا تو شاگردوں نے, مسجد کوفہ کی بات ہے, کوفہ کی بات ہے, شاگرد پیچھے بھاگے, بہلول آگے آگے. اب بیچارے کو بھاگنے کی اتنی پریکٹس نہیں تھی بہلول کو. تو کچھ ہی دیر میں پکڑ لیا شاگردوں نے. شاگرد بڑے اسپیڈ سے آئے, بہلول پکڑے گئے. تو سب نے مارنا شروع کر دیا. بہلول خبردار مجھے مارا, یہ کیس قاضی کے سامنے لے کر جائے. قاضی کے سامنے کوفہ میں لے کر گئے. وہ حضرت جو ہے اپنا ماتھا پکڑ کے آئے قاضی کے سامنے, کہا کہ مدعا پیش کیا جائے. کہا مدعا یہ ہے کہ اس نے مجھے زور سے مارا ہے. کہا اچھا. کہا حضرت ابھی اپنی کلاس میں فرما رہے تھے, کوچنگ سینٹر میں حضرت اپنی کلاس میں فرما رہے تھے کہ جو ہوتا ہے وہ دکھتا ضرور ہے. تو ان کو کیا ہو رہا ہے؟ کا درد ہو رہا ہے. کہا دکھا دیں اگر مجھے, اگر یہ دکھا دیں تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ میں نے ان کو مارا ہے. اب کیا دکھائیں, درد کہاں دکھتا ہے؟
ہوتا ضرور ہے، دکھتا نہیں ہے، تو تھوڑی دیر میں مان لیا کہ ہوتا ہے مگر دکھتا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے قاضی سے کہہ رہے کہ انہوں نے مجھے پتھر کا ڈھیلا مارا ہے، مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا جھوٹ بول رہے، جھوٹ بول رہے یہ آدمی۔ کہا کیسے جھوٹ بول رہے؟ بالکل تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا یہ ابھی اپنی کلاس میں بتا رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ ہم جنس پر اثر نہیں کرتی، شیطان کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے، تو آگ پر اثر نہیں کرتی۔ جب آگ پر اثر نہیں کرتی تو مٹی پہ کیسے اثر کر رہی ہے؟ بس دوسرا جواب بھی مل گیا، حضرت کو دوسرا جواب بھی مل گیا۔ کہنے لگے مگر مارا تو تم نے ہے نا؟ کہا نہیں، جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے تھوڑی مارا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو مجھے روک دیتا۔ یہ شاگرد کا علم ہے، سوچئے امام کا علم کیا ہوگا۔ یہ شاگرد کا علم ہے عزیزان گرامی، جو ایک پتھر کا ڈھیلا مار کر توجہ دلا سکتا ہے کہ تیرے عقائد باطل ہیں، تو اپنے آپ کو امام نہ بولا کر، تیرے عقائد باطل ہیں، تیری فقہ باطل ہے۔ باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ کچھ ہو سکتا ہے کل بات پیش کروں کہ کس طرح سے وہ آیا کرتے تھے امام کے پاس، عقائد کی باتیں لے کر امام کے پاس آتے تھے، فقہ کی باتیں لے کر، اور امام ان کو کہتے تھے کہ تو قیاس کرتا ہے۔ قیاس بہت ہے کیا، یہ چیز ایسی ہے تو ایسی ہوگی، ایسی ہے تو ایسی ہوگی، قیاس کرتا ہے، قیاس باتیں۔ بس حضرات کرام، یہ اہل بیت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں جو جملہ وہیں سے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ان کے اول اور آخر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر شاعر نے ایک کمال فرق بیان کیا۔ عباس و مرتضیٰ کی فضیلت میں فرق کیا؟ عباس و مرتضیٰ کی فضیلت میں فرق کیا؟ مقصد جہاد حق میں تو دونوں کا ایک تھا۔ حیدر نے فتح کر لیا خیبر کا معرکہ، عباس نے فرات کو قبضے میں لے لیا۔ خیبر کشا نے مال غنیمت لیا نہیں، خیبر کشا نے مال غنیمت لیا نہیں، عباس نے بھی نہر سے پانی پیا نہیں۔ وہ مال غنیمت تھا مگر یہ نہر کا پانی تھا۔ آج 8 محرم آ گئی عزیزوں، یہ دن ہم سے رخصت ہو گئے۔ آج ذکر ابوالفضل عباس ہے۔ میرے کسی بچے کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں، ممبر سے میں اکثر کبھی بیان کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ 8 محرم کو ابوالفضل عباس کی شہادت ہوئی ہے، 6 محرم کو علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، سب کی شہادت 10 کو ہوئی ہے، مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کا بیان کریں۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ ہمارے پاس بیان کا وقت نہیں ہے۔ حسین نے لاشیں سب کی اٹھائی، حسین نے ساری مصیبتیں ایک دن میں جھیلی ہیں۔ 6 ماہ کے بچے سے لے کر 110 سال کے بوڑھے صحابی تک سب کا لاشا اٹھایا حسین۔ ایسے میں بار بار ابوالفضل عباس آتے ہیں، آقا اجازت دے دیجئے، آقا اجازت دے دیجئے، آقا اجازت دے دیجئے، عباس
آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں، عباس آپ میری لشکر کے علم بردار ہیں. 5 منٹ اوپر ہو جائیں گے. سنیے گا، مجھے 10 بجے ممبر چھوڑنے کا کہا تھا، 10:05 تک ممبر میں مصائب کا ذکر کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ذہن میں تمام آگے. شب عاشور حضرت عباس اپنی تلوار چمکا رہے تھے. کیسے؟ تیز کر رہے تھے دھار، اور حبیب سے کہہ رہے تھے، اور حضرت علی اکبر سے کہہ رہے تھے، علی اکبر اور حبیب تم دونوں نا میمنہ اور میسرہ سنبھال لے گا، میں قلب لشکر کو سنبھالوں گا، اور تم دونوں گھیرتے گھیرتے مجھ سے قلب لشکر پہ ملاقات کرنا. یہ جو مقام و مرتبہ ہے نا عباس کا، یہ مرتبہ اور فضیلت شجاعت کی وجہ سے نہیں ہے. عباس کا اپنا سر حسین کے آگے خم کرنے کی وجہ سے. تاریخ میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جب حضرت عباس نے ایک مشورہ نہیں دیا ہو امام حسین. صاحب بصیرت تھے مگر آقا کو مشورہ نہیں دیا، جیسا مولا نے کہا ویسا کر دیا. پوچھا نہیں کیوں، آقا اگر یوں کر لیں تو ایسے کر لیں. عباس نے قرآن سے خیمے آقا ہٹا دیے. عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے، مولا نہیں ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ جس کو پیدا ہی اس نے کیا ہے، عباس تمہارے ہاتھ حسین کے لیے، عباس تمہیں حسین کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی امام علی نے سب کی بیعت کروائی تو حسن کے ہاتھ پر، اور حضرت عباس کی بیعت کروائی وقت آخر تو حسین کے ہاتھ پر. حضرت عباس کے لیے وقت آخر حسین کا یہ حکم کہ عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، فقط اتنی تلوار چلانا کہ جتنی تمہیں اپنی حفاظت کے لیے ضرورت. اگر کوئی حملہ کرے تو جوابی حملہ کرنے کی اجازت ہے، خود سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر ماتھے پہ شکن نہ ہے عباس کے، وہ یہ نہ کہیں کہ مولا یہ اس دن کے لیے تو پالا تھا، اس دن آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، ایسا کہیں ملتا ہی نہیں. اور حکم امام میں تو ختم، مولا نے کہہ دیا تو کہ یہ مولا کا حکم. فنظر یمین و شمال، عباس سے دائیں دیکھا، عباس سے بائیں دیکھا. آقا اب تو لشکر بچا ہی نہیں، میں تو صبح سے لے کے شام ہو گئی، اب تو آپ کے ساتھ میں بھی اٹھا کے لاشیں تھک گیا ہوں. اب تو گود کے پالے ہونے محمد کے لاشیں آ گئے. مولا اب تو اجازت دے دیجیے. لیکن اب بھی اجازت نہیں مل رہی. خیمے میں گئے، سکینہ کے گرد چھوٹے چھوٹے بچے جمع تھے. بچے کہہ رہے تھے حیدر کرار کی پوتی ہو نا، ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ہمارے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. چھوٹے چھوٹے کوزے سب کے ہاتھ میں ہیں، چھوٹے چھوٹے کوزے. ہائے پیاس، ہائے پیاس، العطش العطش، ہائے پیاس. شدید پیاس ہے بچوں کو. بچہ پیاس سے کیسے بھی لگتا ہے، بڑا پیاس بھی برداشت کر لیتا. حضرت عباس سے جناب سکینہ کو اٹھایا اور لے کے چلے. عالم کے ساتھ آپ نے مشق سکینہ ضرور دیکھی ہوگی، لے کے چلے. بس میں جب عالم کے ساتھ مشق سکینہ دیکھتا ہوں نا تو میں عباس کی طرف سکینہ دیکھتا ہوں. لے کے آئی امام حسین کے پاس. حضرت سکینہ کا واسطہ لے کر جنگ کی اجازت چاہتے ہیں. امام حسین تخت پہ بیٹھے، مسند پہ بیٹھے. ایک جملہ حضرت عباس نے کہا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا کہ عباس جاؤ مقتل کی اجازت دے دی، تم تو بہت بڑی سفارش لے آئے. اور جناب سکینہ سے کہا، سکینہ ابھی تو سفارش کی بن کر آئی ہو نا، تھوڑی دیر بعد ایسے تماچے آئیں کہ چچا بڑا یاد آئے گا.
ادھر حضرت عباس جانے کی تیاری کر رہے، ادھر جناب زینب نے تمام مستورات اہل حرم کو جمع کیا، اور جناب زینب نے اہل حرم کی عورتوں کو جمع کر کے کہا کل رات میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا۔ کل رات عورتوں نے شب عاشور عورتوں نے ایک سوال کیا تھا جناب زینب سے، کہا بی بی کل جب جنگ ہوگی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے مردوں کے ساتھ، ہمارے مرد تو مارے جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جناب زینب نے وعدہ کیا تھا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارے پردے اور میرا پردہ سلامت رہے گا۔ جیسے یہ بات جانے لگے نا، بیویوں کو جناب زینب نے جمع کیا، بیویوں ذرا قریب آنا، بیوی آئی، کل رات تم سے میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہارے پردے بھی سلامت رہیں گے اور میرے پردے بھی سلامت رہیں گے۔ بیویوں اب تو مجھے اپنے پردے کا بھی نہیں پتا، تمہارے پردے کی تو اللہ خیر کرے، اس لیے کہ جس کی بنیاد پر میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تمہارے پردے کو سلامت رکھے گا اور میرے پردے کو، وہ اب جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، اب نہیں معلوم کہ پردہ بچے گا یا نہیں بچے گا۔ ادھر حضرت عباس چلے، حضرت عباس، ہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے تو پوری پڑھوں گا یا نہیں، سنیں حضرت عباس چلے۔ ہیبت حضرت عباس ایسی تھی کہ لشکر چھٹتا گیا، لشکر چھٹتا گیا، 30,000 نے خود ہی راستہ دے دیا، یعنی ہیبت حضرت عباس ایسی ہے کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حضرت عباس پہ وار کر سکے۔ حضرت عباس سیدھا فرات میں اترے، مشکیزے کو بھرا، کوئی پریشانی نہیں پیش آئی، بس سیدھا تلوار چلاتے چلاتے آگے بڑھے، سیدھا فرات میں اترے، مشکیزے کو بھرا، چلو پانی اٹھایا، سکینہ کے عکس کو دیکھا، مکتب نویسوں نے لکھا، سکینہ کی شکل کو دیکھا، عکس کو دیکھا، چلو پانی گرا دیا، اپنے دلدل سے کہا، گھوڑے سے کہا، سواری سے کہا، تو بڑا پیاسا ہے، ہم تو نہیں پی سکتے، ہمارا امتحان ہے، تو کیوں پانی نہیں پیتا؟ اس نے منہ پھیر لیا، آقا جب تو پانی نہیں پی رہا تو میں کیوں پانی پیوں گا؟ بس اب مشکیزہ بھر لیا گیا، ہاں پانی آ گیا، ہاں بڑے پیاسے ہیں، ایک ہاتھ میں عباس کے علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، اور اب گھوڑے کو موڑا ہے۔ حضرت عباس فرات کے دہانے سے دوبارہ چلے ہیں۔ اللہ آپ کو کربلا دکھائے اسی ایام عذاب میں، اللہ مجھے بھی دکھائے۔ بس حضرت عباس نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی وہ جگہ کہ جس جگہ پہ حضرت کے بازو کٹے گا وہ نشیب و فراز میں ہے۔ حضرت جو ہے نا درختوں کا سہارا لے لے کے آ رہے ہیں، لیکن اب حرملہ سے کہا عمر سعد نے، ارے یہ پانی کے بغیر اتنے طاقتور ہیں، سوچ اگر ایک بوند پانی پہنچ گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کوئی ایسی سبیل کر کہ پانی نہ پہنچ پائے۔ اس نے تیر کھینچا، حضرت عباس کے دائیں بازو پہ مارا، بازو کندھے سے کٹ کے گرا۔ حضرت عباس نے دائیں بازو سے بائیں بازو مشکیزہ لے لیا۔ ادھر جناب سکینہ دیکھ رہی ہے، جناب سکینہ دیکھ رہی ہے، علم ڈگمگایا، مشکیزہ ڈگمگایا۔ جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی، بچوں بس علم دیکھتے رہنا، علم دیکھتے رہنا، اگر علم ہماری طرف آ رہا ہے نا تو سمجھنا پانی ہماری طرف آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، بچوں کو تو دور سے علم نظر آتا ہے۔ کچھ دیر گزری، علم دائیں سے بائیں ہوا، اور کچھ دیر گزری، علم پھر ہلا۔ ارے اب کیا ہوا؟ اب بائیں بازو چھٹ گیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں پکڑا، علم کو بھی دانتوں میں سنبھالا۔ اللہ ہرے وہ دانتوں کی کیا قوت ہوگی کہ جس نے دانتوں میں مشکیزے کو پکڑا ہوگا اور علم کو سنبھالا ہوگا۔ حضرت عباس دعا کرتے جا رہے ہیں، پالنے والے اتنی مہلت دیتے ہیں کہ میں سکینہ کے خیمے تک پہنچ جاؤں، مگر اب وہ تیر چھوڑا
کہ وہ مشکیزے میں لگا، تیر چھڑکا لگنا تھا، مشکیزہ پھٹ گیا۔ جیسے ہی مشکیزہ پھٹ گیا نا، حضرت عباس کی آس بہ گئی، سارا پانی بہ گیا۔ ابھی بھی حضرت عباس گھوڑے پہ سنبھلے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور تیر آیا، ایک تیر مولا کی آنکھ میں لگا، ایک تیر مولا کی پیشانی میں لگا۔ مولا عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے، زمین کربلا پر آئے، آواز دی آقا مجھے سنبھالیے گا۔ امام آئے، سلام کا جواب دیا، کہا الان انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس کے سرانے پہنچے، بس تمام کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا؟ کہا عباس کوئی خواہش ہے؟ کہا دو خواہشات ہیں۔ کہا میں نے اپنی ماں سے سنا تھا جب اس دنیا میں آیا تھا نا، آپ کی زیارت کی، مولا جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا زحمت نہ ہونا، ابا کے دامن سے اس خون کو صاف کر دیجیے گا۔ مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے، اگر میرے بازو سلامت ہو گئے۔ کہا عباس کوئی دوسری خواہش ہے؟ کہا دوسری خواہش ہے، دوسری خواہش ہے جب میری روح پرواز کر جائے، میرا لاشا سکینہ کے خیمے میں مت لے جائیے گا۔ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا يوم القيامة ينقلبون. ما تبع حسين